کاش میں اسے سب کچھ پہلے بتا دیتی تو آج وہ زندہ ہوتا۔ جب میں اور میرا چچا زاد صداقت فرسٹ ایئر میں پڑھا کرتے تھے، مجھے کالج میں کچھ تنہائی سی محسوس ہوتی تھی کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی اچھی سہیلی نہیں ملی تھی۔ ایک دن ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی داخل ہوئی۔ وہ نہایت خوبصورت اور اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ مجھے وہ اچھی لگی اور میں نے اس سے دوستی کر لی۔ اس کا نام نیلوفر تھا۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ رہتی تھیں۔ میرے واسطے سے صداقت بھی اس سے بات کر لیا کرتا تھا۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ میرا کزن نیلوفر میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اسے تنبیہ کی کہ ذرا احتیاط سے کام لو، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے میں اپنی ایک اچھی سہیلی کو کھو بیٹھوں۔ فرسٹ ایئر بخیریت تمام ہوا اور ہم سیکنڈ ایئر میں آ گئے۔ نیلوفر سے میری دوستی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ وہ صداقت سے بھی گھل مل کر باتیں کرنے لگی تھی۔ دراصل وہ میرے کزن کو پسند کرنے لگی تھی، مگر میرے لحاظ میں دیے لیے رہتی تھی۔ لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے دل کے جذبات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ صداقت جب میرے گھر آتا بہانے بہانے سے نیلوفر کا ذکر چھیڑ دیتا اور میری سہیلی کے ہونٹوں پر بھی اسے دور سے دیکھتے ہی مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ صداقت کا نکاح ان دنوں ایک لڑکی سے ہوا تھا جب وہ افریقہ میں طالب علم تھا۔ یہ نکاح دونوں کی پسند سے ہوا تھا جس پر ان کے والدین راضی نہیں تھے، لہٰذا لڑکی والوں نے عدالت سے رجوع کر کے اس نکاح کو فسخ کروا لیا تھا۔ اس کے بعد سال بھر تک صداقت نے تعلیم کا سلسلہ منقطع رکھا۔ وہ کہیں آتا جاتا اور نہ کسی دوست سے ملتا تھا۔ جب اس لڑکی کے ماں باپ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے تو صداقت نے سب گھر والوں کے اصرار پر کالج میں داخلہ لے لیا اور نئی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ نیلوفر اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی جس نے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ ایک دن نیلوفر نے مجھ سے کہا کہ وہ صداقت سے محبت کرتی ہے، استدعا کی کہ میں اس کی مدد کروں تاکہ تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد وہ میری بھابھی بن جائے۔ کیا تمہارے والدین تمہارے صداقت سے شادی پر مان جائیں گے؟ ہاں، میں نے اسے امی ابو سے ملوایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صداقت اچھا لڑکا ہے، تعلیم مکمل کر لو تو پھر شادی کر دیں گے۔ میں نے صداقت کو جا پکڑا کہ واہ بھائی، یہ کیا جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، گل صاحبہ، سب سے زیادہ ڈر تو تم ہی سے تھا، کہیں تم بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دو۔ میاں، میں کھیل کیوں بگاڑنے لگی؟ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ایک درگل تم سے مشورہ بھی لینا چاہتا تھا۔ پروین سے جو نکاح نادانی میں کیا تھا اس کے بارے میں نیلوفر کو کیسے بتاؤں؟ وہ تو مجھ سے بدگمان ہو جائے گی۔ اگر وہ نکاح والدین نے کرایا ہوتا تو ایک جواز بھی تھا کہ بچپن میں انہوں نے کرا دیا، میں مجبور تھا، لیکن یہ نکاح تو ہم دونوں نے ماں باپ سے چھپ کر کیا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کرے گی کہ ایک محبت پہلے کر چکا ہوں؟ کیا کوئی لڑکی اپنے محبوب کے ماضی کو فراموش کر سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ محبت میں ثابت قدم ہوگی تو معاف کر دے گی، جیسے بعض مرد اپنی بیوی کی پہلی خطا معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ نیلوفر اس معاملے میں اتنی فراخ دل ہوگی، کیونکہ وہ اپنی شے میں کسی اور کی شراکت برداشت ہی نہیں کرتی ہے، کوئی چیز کسی دوسری کو نہیں دیتی ہے۔ اس خوف سے میری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کبھی سوچتا ہوں اسے پہلے بتا دوں کہ میری زندگی میں ایک لڑکی آ چکی ہے اور اس سے نکاح بھی ہوا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ اسے یہ بات بتا دوں یا حقیقت چھپائے رکھوں؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اگر کہتی کہ بتا دو اور پھر نیلوفر اس سے قطع تعلق کر لیتی تو صداقت نے عمر بھر الزام مجھے ہی دینا تھا۔ اگر کہوں کہ نہ بتاؤ اور بعد میں بات کھلے اور نیلوفر اس کو دھوکے باز کہہ کر الگ ہو جائے تب بھی سب مجھ کو ہی مورد الزام ٹھہراتے۔ کافی سوچا، کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے کہا، فی الحال چپ رہو، امتحان ہو جانے دو، بعد میں فیصلہ کریں گے۔ سالانہ امتحان ہو گئے۔ ہمارے کالج میں الوداعی پارٹی تھی۔ اس روز نیلوفر بہت خوبصورت ڈریس پہن کر آئی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ صداقت کی نگاہیں دیوانہ وار اس پر نثار ہو رہی تھیں۔ اس کے وار پھوٹ گئے۔ کچھ لڑکوں نے محسوس کیا تو وہ بھی نیلوفر کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ اسی دوران ایک لڑکے نے نیلوفر پر فقرہ کسا جسے صداقت نے سن لیا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ دوسرے لڑکوں نے درمیان میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کرایا اور مذکورہ لڑکے کو ہال سے نکال دیا۔ اس بات کا اس لڑکے اور اس کے ساتھیوں کو بے حد رنج ہوا، مگر وہ اس وقت خاموش ہو گئے، تاہم صداقت سے انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ اس واقعے کے چند ہفتوں بعد صداقت اور نیلوفر کی منگنی ہو گئی۔ اتفاق سے منگنی کا علم اس لڑکے کو ہو گیا جس کی بے عزتی صداقت نے پارٹی والے دن کی تھی۔ اس کا نام اتھر تھا۔
اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نیلوفر اور صداقت کو ہمیشہ کے لیے جدا کرنے کا منصوبہ بنا دیا۔ اتفاق سے ان لڑکوں میں سے ایک کی بہن کی سہیلی وہی لڑکی یعنی پروین تھی جسے صداقت نے والدین سے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ اس لڑکی کو بھی کسی طرح علم ہو گیا کہ صداقت کی منگنی نیلوفر سے ہوئی ہے اور 1 ماہ بعد شادی ہے۔ اس نے اطہر سے دریافت کیا کہ تمہارے کلاس فیلو صداقت کی نیلوفر نامی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے؟ ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اس کی شادی نیلوفر سے نہ ہو، کیونکہ اس شخص نے بھرے ہال میں میری بہت بے عزتی کی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ تم نیلوفر کو بتا دو کہ صداقت سے تمہارا پہلے نکاح ہو چکا ہے اور اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ پروین اطہر کی باتوں میں آ گئی۔ پھر جس طرح اطہر نے اسے سکھایا اس نے ویسے ہی کیا۔ ایک روز وہ نیلوفر سے ملی اور اس سے کہا، میں خاص طور پہ تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تمہیں ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کروں جو شاید تم نہیں جانتی، لیکن تم کبھی صداقت کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ کس نے تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے، ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ نیلوفر نے معذرتاً جستجو سے وعدہ کر لیا۔ قسم اٹھوانے کے بعد پروین نے اسے نکاح نامہ دکھایا اور کہا، وہ مجھ سے محبت کی شادی کر چکا ہے۔ یہ دیکھو، میرے پاس نکاح نامے کی نقل بھی ہے۔ اگر اصل نکاح نامہ دیکھنا چاہتی ہو تو بلا شبہ میرے گھر آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ اب بھی مجھ سے ملتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ سے چھپ کر، کیونکہ وہ اسے مجھ سے ملنے نہیں دیتے۔ انہوں نے مجھے بہو قبول نہیں کیا۔ اس کی کزن گل کو پتہ ہے، اس سے پوچھ سکتی ہو، مگر خدارا میرا نام مت بتانا۔ مجھے اس وجہ سے تمہیں مجبوراً یہ سب بتانا پڑا ہے کہ ابھی وقت ہے، سوچ لو، میری اور اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لو۔ نیلوفر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ صداقت اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ وہ پریشان حال میرے پاس آئی اور قسم دے کر بولی، گل، تم میری دوست ہو، دیکھو مجھ سے دھوکہ مت کرنا، جو پوچھوں سچ سچ بتانا۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا، دل دھک سے رہ گیا۔ پوچھو نیلوفر، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کیا صداقت نے کسی پروین نامی لڑکی سے شادی کی تھی؟ دیکھو، مجھے مستند ذرائع سے معلوم ہوا ہے، اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں عمر بھر تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی۔ اب میں کیسے مکر سکتی تھی؟ سچ تو سچ ہوتا ہے۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات بغور دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہوا تھا، مگر وہ اس وقت کم عمر تھا، نادانی کی عمر میں اس سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ دونوں نے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کیا تھا، تاہم کم عمری کے باعث نکاح فسخ ہو گیا، وہ بھی لڑکی والوں نے کروایا۔ اس کے بعد ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا۔ تمہیں جس نے کہا ہے، یقیناً وہ تم دونوں کی محبت کا دشمن ہے اور تم دونوں کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ خدارا کسی کی باتوں پر کان مت دھرو۔ میں کسی کی باتوں پر کان نہ دھرتی اگر تم مجھے پہلے یہ بتا دیتی یا خود صداقت اس بات کو مجھ سے نہ چھپاتا، لیکن تم دونوں نے مجھے اتنی بڑی بات سے آگاہ نہ کر کے دھوکہ دیا ہے۔ تم لوگ کسی طور انتباہ کے لائق نہیں ہو، اور تو اور صداقت کے والدین نے بھی میرے ماں باپ کو آگاہ نہ کر کے اندھیرے میں رکھا۔ آخر اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا، خود صداقت نے منع کیا کیونکہ وہ کسی صورت تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن شادی کے بعد وہ تمہیں لازماً آگاہ کرتا۔ دیکھو نیلوفر، محبت میں ایسی باتیں نہیں دیکھی جاتی۔ پروین سے بھی ایسی محبت کے والدین کی مرضی کے بغیر چھپ کر نکاح کر لیا، پھر مجھ سے بھی۔ یہ کیسی پالیسی ہے؟ ایسی ہوتی ہے سچی محبت؟ کیا ایسے ہوتے ہیں سچی محبت کرنے والے؟ نام تو صداقت ہے، مگر کس قدر جھوٹا ہے یہ بندہ۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی اور گھر جا کر شادی سے انکار کر دیا۔ اکلوتی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر والدین کا دل تڑپ گیا اور انہوں نے فون کر کے رشتہ ختم کر دیا۔ صداقت کو کچھ کہنے سننے کا موقع نہ دیا گیا اور نہ اس کے والدین کی کوئی استدعا سنی گئی۔ صداقت اپنے والدین کا واحد سہارا تھا۔ نیلوفر نے اس سے ناتا توڑا تو اس پر تو ایک طوفان گزر گیا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہا، گل، تم نے یہ کیا کیا؟ اسے کیوں نہیں سمجھایا؟ تمہاری تو سہیلی تھی۔ میں کیا کہتی؟ میں تو زبان گنگ تھی۔ صداقت کی آنکھیں آنسوؤں کا سمندر بن گئیں۔ وہ مجھ سے اپنا دکھ بیان کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد اطلاع ملی کہ صداقت اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ خبر سن کر میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اب پچھتانے لگی کہ کاش پہلے ہی نیلوفر کو ہر بات سے آگاہ کر دیتی تو شاید آج اس کہانی کا ایسا انجام نہ ہوتا۔ صداقت نے بھی نیلوفر کو منانے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ مسلسل 3 دن اسے فون کرتا رہا، لیکن اس سنگ دل لڑکی نے اس کی ایک نہ سنی،
بلکہ ذلت آمیز لہجے میں اپنی نفرت کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ میرے کزن کو مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ تبھی کہتے ہیں سچ کتنا ہی کڑوا ہو چھپانا نہیں چاہیے، اور غصہ خواہ کتنا شدید ہو خود کو بے قابو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ الوداعی پارٹی کے دن صداقت نے اپنے غصے پر قابو نہ رکھ کر بڑی غلطی کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ابھی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ شکریہ۔